آج آپ کو ایک شادی شدہ مرد کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ یہ جو شخص تھا بڑا ہی دوستوں میں رہنے والا، رات رات بھر لیٹ آنے والا وہ شخص تھا۔ مستی مذاق بہت کرتا تھا، لوگوں کی نقلیں اتارا کرتا تھا، اور یوں اس کی رات کا ایک حصہ نکل جاتا۔ دوست بھی اس کے جیسے ہی تھے۔ ایک رات یہ گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اس نے اس نابینا شخص کے پاؤں کے آگے اپنا پاؤں رکھا، جس سے نابینا شخص دھڑام کر کے گرا، اس کو چوٹ لگی۔ اس نے کچھ کہنا شروع کیا، نابینا شخص اس کو کچھ بول رہا تھا، وہ ہنس رہا تھا، نابینا شخص کچھ بول رہا تھا، وہ ہنس رہا تھا۔ اس کو بڑا مزہ آیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو دیکھا تو اس کی جو اہلیہ تھی، بیوی تھی، بڑی پریشان اس کی کیفیت تھی۔ لگتا ہے کہ ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ اس کی بیوی پیٹ سے تھی۔ اسے لے کر ہسپتال روانہ ہوا۔ ہسپتال جیسے ہی پہنچا تو میری بیوی کو وارڈ میں لے گئی اور میں تھوڑا باہر کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر ہو گئی، اب مجھے نیند آ رہی تھی، سستی ہو رہی تھی۔ میں نے وہاں ہسپتال کے عملے کو اپنا فون نمبر دیا اور میں گھر چلا آیا۔ گھر چلتے ہیں، جب ہوگا تب دیکھ لیں گے، فون آ جائے گا۔ گھر کی طرف چلا تو راستے میں اس کو فون آ گیا کہ آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور آپ واپس آ جائیں۔ تو وہ واپس آیا خوشی خوشی۔ ہسپتال پہنچتے ہی اس نے اپنی بیوی کے پاس جانے کی کوشش کی تو اس کو ایک نے کہا کہ آپ پہلے ڈاکٹر سے مل لیں، پھر آپ بھلے بیوی بچوں سے مل لیجیے گا۔ ڈاکٹر کے پاس بیٹھا، جی ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بیٹھیے، آپ کا جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، یہ اندھا ہے، نابینا، دیکھ نہیں رہا۔ جیسے اس نے کہا میری آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا آ گیا اور فوراً مجھے وہ رات والا مذاق یاد آ گیا جو میں نے اندھے کو گرایا تھا اور اندھے کا جو میں نے مذاق اڑایا تھا۔ مجھے بس ایسا ہی ہونے لگا کہ یہ بس کچھ ہو گیا، یہ کچھ لگتا ہے بڑی غلطی کر لی میں نے۔ خیر ہم گھر آ گئے۔ گھر آئے تو سچ پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے اس نابینا بیٹے میں کوئی دلچسپی رہی نہیں تھی۔ میں نہیں کہتا کہ میں اسے نفرت کرتا تھا، لیکن مجھے اس سے محبت بھی نہیں تھی۔ میں اپنی اسی روٹین میں تھا، وہی رات کو دیر سے آتا، اور یوں میرے چند سال گزر گئے۔ میرے 2 اور بیٹے بھی ہو گئے اور وہ 2 بیٹے سے میں بہت محبت کرتا تھا، وہ نارمل تھے، لیکن یہ نابینا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اسے چلنا شروع کیا تو اس کی چال تھوڑی مختلف، پتا چلا کہ یہ نابینا کے ساتھ ساتھ پاؤں سے معذور بھی ہے۔ اللہ خیر، وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہوتے گئے۔ ایک دن میں جلدی اٹھ گیا، مجھے ولیمے میں جانا تھا۔ جیسے میں تیار ہو کے جانے لگا تو مجھے میرے اسی نابینا بیٹے کے رونے کی آواز آئی۔ میں کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھائی نہیں آیا۔ بولا بھائی نہیں آیا تو کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں ہر جمعہ کو مسجد جاتا ہوں، جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ مجھے پہلی صف مل جائے اور میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، بھائی ابھی تک آیا نہیں ہے، مجھے لے کر کب جائے گا؟ میں کب مسجد پہنچوں گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ جمعے کا دن جو ہے نا، جو عبادت کا ہے، وہ کہیں میرا گھر بیٹھ کر نکل نہ جائے۔ باپ بولتا ہے میں تو اس کی باتیں سنتا رہ گیا۔ کہ تم اس لیے رو رہے ہو کہ تمہیں جمعہ میں مسجد میں جلدی جانا تھا؟ بولا ہاں میں اس لیے رو رہا ہوں۔ باپ کہتا ہے کہ اس کی اس آواز نے، اس کی اس باتوں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ یہ میرا نابینا بیٹا، اس کو مسجد میں جانے کا اتنا شوق ہے۔ میں تاثر ہوا تو میں نے سو کہا کہ چلو کام کرتے ہیں، تمہیں میں مسجد لے جاتا ہوں۔ مسجد پہنچے، نماز پڑھی۔ میں نے بڑے عرصے کے بعد نماز پڑھی۔ میری دل کی دنیا بدل رہی تھی، میرا ذہن بدل رہا تھا، میری سوچ بدل رہی تھی، میری کیفیت بدل رہی تھی، اور میں خود نہیں سمجھ پا رہا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ بچہ جس کو کبھی میں نے دیکھنا پسند نہیں کیا، آج میں اس کا ہاتھ پکڑ کر میں مسجد میں لے کر آیا اور آج میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں نے اس کے ساتھ نماز اور جمعہ کی نماز ادا کی ہے۔ واہ! نماز سے جیسے فارغ ہوا، نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا مجھے قرآن چاہیے۔ کہ یہ تو نابینا بیٹا، تم قرآن کو کیا کرو گے؟ بولا قرآن تو دیجیے۔ میں نے تو بحث نہیں کی، ویسے ہی میں متاثر ہو چکا تھا ایسے۔ میں نے قرآن لیا، اس کو قرآن دیا۔ اس نے قرآن کریم کھولا اور مجھے کہا کہ ابا دیکھیں سورہ کہف کہاں ہے۔ میں نے سورہ کہف نکال کر اس کو دی اور اسے سورہ کہف پڑھنا شروع کر دی۔ میں سمجھ گیا کہ میرا بیٹا یہ سورہ کہف کا حافظ ہے، اسے سورہ کہف منہ زبانی یاد کی ہے۔ جی ہاں میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھنے کے اپنے فضائل ہیں۔ اسے سورہ کہف پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس نے مجھے قرآن دیا کہ ابو اب آپ قرآن پڑھو۔ میں نے قرآن لیا اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جیسے قرآن پڑھتا گیا میرے دل و دماغ کا زنگ دھلتا گیا۔ مجھے میری غفلتیں، میری مستیاں، میری چھیر خانیاں، میرے گناہ، میری بدکاریاں یہ یاد آتی تھی اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، مجھے صرف اور صرف میرے اس بیٹے سے محبت ہو گئی تھی۔ اب میں دن رات میرے بیٹے کو لے کر میں مسجد جاؤں آؤں، قرآن پڑھوں،
میں نے اپنے سارے پچھلے دوست چھوڑ دیے کہ اسی دوستوں کی گیدرنگ کی وجہ سے ہی میں کبھی گھر بار کے لیے سنجیدہ نہ ہو سکا. میں نے اپنے علاقے کی مسجد کے جو نیک متقی پرہیزگار لوگ تھے میں نے ان سے دوستی کر لی. میرے اس نابینا بیٹے نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا. اور کیفیت یہ ہو گئی کہ مجھے ایک وقت تک یہ یاد نہیں تھا کہ میں نے آخری بار مسجد میں حاضری دی کب تھی, اور آج یہ کیفیت ہے کہ میری کوئی نماز بھی قضا نہیں ہو رہی ہے. جیسے ہمارے ہم ایک ایک ماہ کے مدنی قافلے, ماشاءاللہ 12 ماہ کے مدنی قافلے عاشقان رسول سفر کرتے ہیں, تو کہ میں بھی چلا گیا نا. خیر واپسی ہوئی میری گھر پر. میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا مجھے تھا کہ میرا نابینا بیٹا میرا استقبال کرے گا. میرے ابو آ گئے, لیکن میرے دوسرے بیٹے مجھ سے سمٹ گئے, مگر میرا نابینا بیٹا مجھے نظر نہیں آیا. میری گھبراہٹ بڑھ گئی کہ میرا بیٹا کہاں ہے, میرا وہ نور نظر کہاں ہے جس کی آنکھوں کا تو نور نہیں تھا مگر اس سے میرے ظاہر و باطن کو نور کر دیا. میں نے اپنی بیوی کو پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے, تو اس میں چھوٹے سے میرے بیٹے نے ایک دھیمے سے انداز میں آواز دی, ابا وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا. بس یہ سنتے ہی میری تو چیخ نکل گئی. میں نے کہا کیسے؟ تو پتا چلا کہ پچھلے 1.5-2 ہفتے پہلے ہی اسے بخار ہوا. بخار بڑھتا چلا گیا, بڑھتے بڑھتے قابو نہ ہو سکا, علاج بھی کیا, لیکن وہ بخار ایسا چڑھا کہ اس کی روح نکل گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا.